بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، عبداللہ کے بیٹو۔ تو یہاں یا بنی اسرائیل اعادہ برائے بعد عہد، اعادہ برائے بعد عہد، آپ کے پاس لکھا ہوگا اعادہ لبعد العہد، برائے ترغیب اور ترہیب۔ کیا مطلب؟ یا بنی اسرائیل کا خطاب پیچھے رہ گیا تھا، آگے پھر بنی اسرائیل کا اصلاحی پروگرام تھا، اب پھر یا بنی اسرائیل فرمایا۔ کیوں؟ ترغیب کے لیے اور ان کو تشویق دلانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ ہاں بھائی، اذکروا نعمتی، اذکروا یاد کرو میری نعمتیں مادی اور روحانی، التی وہ نعمتیں کہ انعام کیا، جو انعام کیا میں نے اوپر تمہارے، جو تمہیں نعمتیں دی تھیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے، اور یہ کہ میں نے فضلتکم فضیلت دی تھی تم کو، علی العالمین جہان والوں پر۔ یہ ہے مضمون ترغیب، اور آگے ہے مضمون ترہیب۔ واتقوا یوما، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس، نہیں کام آئے گا کوئی نفس، ان نفس، کسی نفس کے شیئا، ذرا بھر بھی، ولا یقبل منہا شفاعہ، نمبر 2، اور نہیں قبول کی جائے گی اس نفس سے شفاعت، کوئی شفاعت، شفاعت، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہیں لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، رشوت، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے اپنے قوم کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے یا اپنے معبودوں کی طرف سے۔ دنیا میں جان چھوٹ، دنیا میں اگر آدمی پھنس جائے تو جان چھڑانے کے چند طریقے ہیں۔ نمبر 1، نسبت کا لحاظ، کہ یہ صاحبزادہ ہے یا یہ وزیر زادہ ہے، نسبت کا لحاظ کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا ہے فدیہ، رشوت دے کر لوگ چھڑا لیتی ہیں مجرم کو۔ اور تیسرا اس کی سنگت اور اس کے حامی جلوس نکالتے ہیں اور تھانے پر جیل پہ دھاوا بول دیتے ہیں اور مجرم کو چھڑا لیتے ہیں۔ اور 5واں سفارش کرتے ہیں، مثلا وزیر اعظم کا فون آ گیا، وزیر اعلیٰ کا فون آ گیا، تو یہ شفاعت اور سفارش کا طریقہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں او بنی اسرائیلیوں، قیامت کے دن یہ 5 طریقوں میں ایک بھی کام نہیں آئے گا۔ تو مجرم کو چھڑانے کے کتنے طریقے ہیں؟ 5۔ قیامت کے دن ایک بھی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس، نیچے لکھا ہے طریقہ نجات۔ اول نسبت کام نہیں آئے گی، یہ نہیں کہ یہ فلاں پیر صاحب کا بیٹا ہے، یہ فلاں مولوی صاحب کا بیٹا ہے، یہ نبی زادہ ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، نہیں۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، ذرا بھر بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ،
نمبر 2 دوسرا طریقہ سفارش اور شفاعت، وہاں شفاعت اور سفارش، اس شفاعتن کی تنوین تنویع کا ہے، تنویع، اور اس سے مراد کیا ہے؟ شفاعت قہریہ، شفاعت قہریہ۔ دلیل، ایک مسئلہ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لو کہ میں نے آپ کو بتایا قرآن کا ضابطہ کہ ایک مقام پہ قرآن تفصیل کرتا ہے۔ اب پورا قرآن آپ پڑھتے جائیں، ایک مقام ہے سورہ حامیم مومن آیت نمبر 18، شفاعت کی وہاں پر نکال لو، آیت نمبر 18 سورہ حامیم مومن، شفاعت کی وہاں بات کی کہ یہ شفاعت کون سی ہے؟ شفاعت، ہاں، شفیع یطاع، اب دیکھ لو صفحہ نمبر 868، 868، مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ اب یہ یہاں مسئلہ حل ہوا ہے، پورا قرآن پڑھتے جاؤ، یہاں اللہ نے مسئلہ حل کیا اس آیت میں، تو آیات شفاعت سب کا حل اس آیت میں ہے کہ نفی کس شفاعت کی ہے؟ شفیع یطاع، ایسا شفیع جس کی بات ضرور مانی جائے، جس شفیع کی اطاعت کی جائے، ایسا شفیع نہیں ہوگا۔ تو شفاعت کیا ہوگی؟ شفاعت بالاذن، اور جہاں نفی ہے وہ کس کی ہے؟ شفیع یطاع۔ اب یہاں مسئلہ حل ہو گیا، میں نہیں دوبارہ حوالہ دوں گا، تمام جہاں شفاعت کی نفی ہے اسی شفیع یطاع کی ہے، اور جہاں اس بات ہے وہ شفاعت بالاذن کا ہے۔ تو اس لیے جہاں پر میں نے کہا تنوین تنویع کی ہے، اور مراد ہے خاص قسم کی شفاعت مذعومہ مشرکین، جو مشرک کہتے ہیں جی اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، یہ جب اٹھیں گے چھڑا لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کوئی چھڑانے والا نہیں، وہ جو شفاعت ہوگی وہ میرے اذن سے ہوگی۔ تو یہ شفاعت، تو اب اشکال ختم ہو گیا نفس شفاعت پر، منہا شفاعت، شفاعت قہری، اور تیسرا طریقہ ولا یؤخذ منہا عدل، کوئی فدیہ رشوت بھی نہیں لی جائے گی، پیسے دے کر جان چھوٹ جائے، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ ینصرون، غالب ہو کر چھڑوا لیں گے، جلوس بھی نہیں ہوں گے کہ ادھر سے قوم آ جائے اور وہ چھڑا لے، نہیں، قطعاً نہیں، کوئی طریقہ بھی نہیں ہوگا چھوٹ جانے کا، ختم۔ اب یہاں پر ذرا حاشیہ بھی دیکھ لو، فی تنبیہ، کس پر ہے؟ واتقوا یومن، اوپر لکھا ہے ارید بالآیت نفیو ان یدفع العذاب عن احد من الکفار احد بوجہ من الوجوہ، نفی ہے اس بات کی، بے وجہ من الوجوہ، سمجھے نا؟ یہی وجوہ ہیں جو میں نے بیان کر دی ہے کہ یہ ان وجوہات اربع میں سے کوئی وجہ، 5 بناؤ 4 بناؤ، وجوہات اربع میں سے وہاں پر کسی وجہ، کوئی وجہ بھی کام نہیں آئے گی مظہری۔ یہ آگے بلا یقبل منہا، اس پر حاشیہ فی تنبیہ، اس میں تنبیہ علی ان تلک النفوس عبید مقہورون، یہ سارے نفس جو ہیں یہ اللہ کے محتاج بندے ہیں، مذللون تحت سلطان ہی تعالی، یہ سب کے سب مذلل
تابع ہیں اللہ کی سلطنت کے حکم کے، وَأَنَّهُمْ نَاسٌ كَسَائِرِ النَّاسِ فِي هَذَا الْأَمْرِ، جہاں اس معاملہ میں نبی غیر نبی سب برابر ہیں۔ اس معاملہ میں کس عبید مقہورون مذللون تحت سلطان ہی، اس معاملہ میں سب برابر ہیں۔ کسائر الناس فی ھذا الامر روح المعانی انہا خاصۃ بالکفار للآیات الواردۃ فی الشفاعہ۔ اعتراض تو سمجھ آ گیا، قیامت کے دن شفاعت ہوگی، تو پھر نفی کیوں ہے؟ شفاعت ایک جواب میں نے دے دیا، یہ شفیع ہے، شفیع یطاع کی شفاعت قہریہ، اور شفاعت قہریہ ڈنڈے والی نہیں، شفاعت قہریہ محبت والی، محبت والی شفاعت، ڈنڈے والی کا کوئی بھی قائل نہیں ہوا کہ اللہ کے اوپر کوئی بزرگ، ہاں یہ اہل بدعت بعض ہیں تو صحیح، اس کے بھی ہم نے خود ایک بدعتی کی تقریر سنی، تو 11ویں شریف پہ تقریر کر رہا تھا، کہتا ہے قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، سارے خاموش ہو گئے، عبد القادر جیلانی اٹھ کھڑا ہوگا اور کہے گا آنا یا اللہ، میری آج حکومت ہے، اللہ بھی خاموش ہو جائے گا۔ ایسے بے ایمان ہیں صحیح، لیکن عموماً جو پہلے مشرک تھے وہ دبدبے والی شفاعت کے قائل نہیں تھے، محبت والی شفاعت۔ اے بندہ بیوی سے مجبور ہو جاتا ہے، بڑے بڑوں کو ہم نے دیکھا ہے، کام نہیں کر رہے، صاحبہ کا حکم آ گیا، یا اولاد سے مجبور ہوتا ہے، یا دوستوں سے مجبور ہوتا ہے، یا والدین سے مجبور ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ کسی سے مجبور نہیں، نہ اس کی اولاد ہے ہی نہیں، بیوی کوئی نہیں ہے، کوئی ایسا دوست بھی کوئی نہیں جو مشرک سمجھتے ہیں اے یار مار، کوئی ایسا بھی کوئی نہیں کہ اس یار کی ٹال نہ سکے، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں وہ خود کرم کرے گا، اذن دے گا، اور اذن کا معنی بھی میں سمجھاؤں گا، اذن کا کیا معنی ہے، تو وہ شفاعت اذن ہوگی، شفاعت قہری نہیں، محبت میں مجبور نہیں ہوگا۔ ایک ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے بزرگ انبیاء ہیں، بنی اسرائیل کہتے تھے، اس لیے وہ ہمیں چھڑا لیں گے، ہیں یشفعون لہم عن جابر۔ آج ایک مستقل فرقے نکل گئے جو شفاعت کے منکر ہیں، منکرین شفاعت، وہ کہتے ہیں شفاعت نہیں ہوگی۔ معتزلہ اور خوارج وہ بھی شفاعت کے منکر تھے، لیکن یاد رکھو وہ شفاعت کس کے منکر تھے؟ کبائر کے مرتکب کی، شفاعت کبریٰ کے نہیں منکر، کبائر کے مرتکب، کیونکہ ان کے نزدیک کبائر کا مرتکب مخلد فی النار ہے، تو اس کے لیے وہ شفاعت کے منکر۔ اہل سنت کے نزدیک ایسے مجرم جن کا عقیدہ صحیح ہوگا کبائر کی وجہ سے جہنم واجب ہوگی، تو کئی وہ ہوں گے وہ جہنم جانے سے پہلے ہی نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت یا اور شافعین کی شفاعت سے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے، اور بعض وہ ہوں گے جہنم میں داخل ہو کر نکلیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جہنم میں داخل ہو کر نکلیں گے۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور اس پر کتاب و سنت کے نصوص موجود ہیں۔ آج ہمارے پنجاب میں بھی کچھ خوارج موجود ہیں جن کا یہ نظریہ ہے کہ جو ایک دفعہ جہنم میں گیا وہ پھر نکل نہیں سکتا، وہ ہمیشہ وہاں رہے گا۔ بلکہ ایک خطیب صاحب تو فرما رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کچھ گناہگار جہنم میں جائیں گے پھر نکل آئیں گے،
یہ معاذ اللہ بکواس ہے. یہ کہ یہ خالص خوارج والا نظریہ ہے، معتزلہ والا نظریہ. اہل السنت اس بات کے قائل ہیں کہ جہنم کے اندر سے بھی آپ کی شفاعت سے لوگ نکلیں گے، اور کیونکہ اصول وہی ہے کہ کبیرہ کا مرتکب مخلد فی النار ہے یا نہیں، اسی پر بات سے. اب دیکھو جہاں پر چند دلائل آپ کے پاس لکھے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال حین یسمع النداء، جو آدمی اذان سنتا ہے اور اذان سن کر یہ دعا پڑھتا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. آگے کیا پڑھتے رہتے ہو؟ یہاں تک دعا ہے. جو یہ دعا پڑھتا ہے اس کے لیے حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے شفاعت حلال ہو گئی جو اذان سن کر یہ دعا پڑھ لیتا ہے. آگے وہ معروف حدیث ہے، یہ بخاری شریف اور 614 نمبر حدیث. آگے وہ معروف حدیث ہے شفاعت والی، جس میں حضرت آدم کے پاس جائیں گے اور پھر کہیں گے جاؤ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. عبدن غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. آپ نے سمجھا ہوگا کوئی مسئلہ؟ ہاں کوئی نہیں سمجھا. او احمد رضا نے جو سورہ فتح میں معنی کیا ہے کہ تیرے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کر. اب یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ عبدن غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ. اس لیے میں نے کہا کہ احمد رضا کا وہ ترجمہ کہ تیرے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے، یہ صریح نصوص کے خلاف اور تعریف ہے. یہاں دیکھو اس کو یاد رکھنا، عبدن غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. بس آئیں گے میرے پاس، میں چلوں گا حتی استاذن علی ربی. ڈاکٹر طاہر القادری اس کی پوری ایک تقریر ہے جی. شفاعت کا اذن اب مل چکا ہے، شفاعت کا اذن اب مل چکا ہے. اس پر اس کی پوری تعریفات جہود ہیں. اب ذرا دیکھو جہاں پر کیا ہے، میں چلوں گا انتلے کو حتی سمجھتے ہو، میں چلتا آؤں گا استاذن علی ربی، میں اپنے رب سے اذن حاصل کروں گا، اذن طلب کروں گا. فیؤذن لی، پس مجھے اذن دے دیا جائے گا. ابھی دیا جا چکا ہے نہیں، اس وقت اذن طلب کریں گے اور اذن دے دیا جائے گا. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ سَاجِدًا، جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا سجدے میں پڑ جاؤں گا. بس مجھے چھوڑے رہے گا جتنا اللہ چاہے گا، ہے لمبا سجدہ ہوگا. ثم یقال، پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک وسل تعطی، میرے پیغمبر اپنا سر اٹھائیے. وسل، یہ آخری سجدہ ہوگا، ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی. ہیں اغثنی یا رسول اللہ والے بھی دیکھ رہے ہوں گے. امددنی، پیغمبر وہاں سجدہ کر کے جب اٹھے گا تو اب بھی اللہ فرمائیں گے سل، میرے پیغمبر اس سجدے کے بعد بھی آپ منگتے ہیں، داتا پھر بھی میں ہوں. آپ کا منصب کیا ہے؟ سل، سوال کر دینے والا کون ہوں میں. کہتے ہیں جی مختار کل، جو پیغمبر کو مختار کل مانتا ہے وہ ظالم شفاعت النبی کا منکر ہے. الزام ہمیں دیتے ہیں جی یہ شفاعت نہیں مانتے، حالانکہ یہ بریلہ للڑ
یہ جو اختیارات مانتے ہیں، اگر اختیار ہے تو شفاعت نہیں، شفاعت ہے تو اختیار نہیں. یہاں بھی سل مانگ میرے پیغمبر، دیا جائے گا. وَقُلْ يُسْمَعْ، اور کہے فرمائیے یسمع، تیری بات قبول ہوگی. وَشْفَعْ، یہ اذن ہے، سفارش کر، تیری سفارش منظور ہوگی. تو فرماتی ہے میں اپنا سر اٹھاؤں گا، اللہ تعالیٰ کی حمدیں بیان کروں گا. آگے ذرا خیال کرنا، یعلمنی ہے، اس وقت اللہ مجھے حمدیں سکھائے گا. دوسری حدیث میں ہے اب وہ حمدیں میرے ذہن میں نہیں، جب میں سجدے کے اندر گروں گا اس وقت اللہ مجھے حمدیں القا کرے گا. یہ جمی ماکان والے کہاں گئے؟ جمی ما یکون، یہ بخاری کی حدیث ہے اور حدیث شفاعت کے یہ خود منکر ہے. اس وقت القا کرے گا جو اس سے پہلے نہیں ہوں گا اور نہیں ہوگا. فرمایا پس میں اللہ تعالی میرے لیے پھر میں سفارش کروں گا، اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دے گا، پس میں داخل کروں گا ان کو جنت میں، پھر لوٹوں گا طرف ان کے. فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي، پھر میں رب کو دیکھوں گا، پھر سفارش کروں گا، اللہ میرے لیے ایک حد مقرر کر دیں گے. کہتے ہیں نبی کی تو حد ہی کوئی نہیں، نبی کی شفاعت کی بھی حد ہے. حد مقرر کر دوں گا، کر دے گا، اور پھر داخل کروں گا جنت میں. ثم، پھر لوٹوں گا چوتھی مرتبہ. فاقول ما بقی فی النار، اب ذرا خیال کرنا، میں کہوں گا اب کوئی نہیں باقی جہنم میں، الا من حبسہ القرآن ووجب علیہ الخلود. اب وہی جہنم میں پڑے جن کو قرآن نہیں آنے دیتا. جہنم میں اب وہی رہ گئے جن کو، بولو جن کو قرآن نے روک رکھا ہے، قرآن نے روک رکھا ہے، قرآن انہیں آنے نہیں دیتا. یہ خاص خاص مولوی ہوں گے، ہیں قرآن کے منکر بے ایمان، ہیں قرآن کے ساتھ ظلم کرنے والے بے ایمان، جو کہتے تھے 14 علوم کے بغیر قرآن کے قریب نہیں جانا. اچھا ان سے ذرا پوچھو بھئی کوئی ایسا مولوی ہمیں بتاؤ، 14 چھوڑو، کوئی ایک علم کا ماہر ہو. ہم ذرا اس سے چند باتیں پوچھتے ہیں. ایک علم کا کوئی ماہر پیش کرو جو ایک علم کا ماہر. 14 تو دور کا حصہ ہے نا. اور جو تم وفاقی کورس پڑھاتے ہو نفاقی، یہ نفاقی کورس پڑھ کے کوئی ایک علم کا ماہر ہمیں بتا دو، ایک کوئی ماہر پیش کر دو. تو نتیجہ کیا نکلے؟ 14 علوم کا نہ کوئی ماہر بنے نہ کوئی قرآن کے قریب جائے. یہ قرآن مقدس کے معطل کرنے کی سازش نہیں ہے کہ قرآن کے قریب نہ جانا. عجیب بات ہے. تو یہ حبسہ قرآن نے انہیں روکا ہے. یا اللہ ایو بے ایمان ہے، ساری زندگی اس نے دی تھی اور کیا کہتا تھا؟ قرآن ہماری ترتیب میں ہی نہیں، ہماری ترتیب میں قرآن ہے ہی نہیں، ہمارے بزرگوں کی ترتیب میں نہیں ہے، ملفوظات آئے. اس لیے اس شیطان کو قرآن نے روکا ہوا ہے. کھاڑو اتھے ہی کھاڑو، موٹی گردن والا کھا، حلوے کھا کھا کے. تو جس کو قرآن روک دے گا اس کی شفاعت محمد مصطفیٰ بھی نہیں کریں گے. تو اس لیے خیال کیا کرو، جو قرآن جس کی ترتیب میں نہیں، اس بے ایمان کے حق میں شفاعت محمد مصطفیٰ بھی نہیں کریں گے. یہ جتنی موٹی گردنوں والے ہیں جو قرآن کے دشمن اور درس قرآن کے دشمن، یہ سب انشاءاللہ وہاں اڑے کے لگے ہوئے ہوں گے، اٹھیں گے. پیغمبر کہے گا یا اللہ ما بقی فی النار،
جہنم میں اب وہی پڑے ہیں جنہیں قرآن آنے نہیں دیتا اور یہ ہمیشہ باہر رہیں گے. یہ بخاری شریف رقم الحدیث 76 44 4712 4718 6565 741 7440 7510 ان سب مقامات پہ یہ حدیث آئی ہے، حدیث شفا. تو بہرحال میں نے یہاں یہ بتانا تھا کہ شفاعت برحق ہے، لیکن وہ شفاعت کیا ہوگی؟ اذن ہوگی، اور اذن بھی دیا جائے گا کب؟ قیامت کے دن. قیامت کے دن. قیامت کے دن اذن ہوگا. اور جہاں قرآن نے نفی کی ہے دو اس کے محلے، ایک تو کسی کافر کے لیے شفاعت نہیں ہوگی اور دوسرا قہری شفاعت نہیں ہوگی. ہیں جبرن محبتن یہ نہیں ہوگی. اب آؤ، یہ ہوگی حاشیہ بھائی.